دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دو علم سیکھے، یعنی ایک ظاہری علم جو شریعت اور فقہ ہے، جو اعمال کا علم ہے، اور ایک باطنی علم جو کہ معرفت اور محبت و عشق اور حقیقت کا علم ہے۔ یہ دو علم فرماتے ہیں کہ میں نے سیکھے، اور ایک علم تو میں نے شریعت و فقہ کا جو علم ہے اس کو میں نے کتابوں میں بیان کر دیا، اور اگر میں دوسرے کو بیان کروں تو چونکہ یہ علم ایک افضل علم ہے تو اس بنا پر لوگ میرے گلے کی ہڈی کو کاٹ دیں گے، یعنی لوگ میرے دشمن بن جائیں گے۔ اندازہ کیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سے علم کے بارے میں ایسا کہا کہ جس کے بیان کرنے سے ان کا گلا کٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ آپ نے علم ظاہر شریعت و فقہ کو تو برملا کو احادیث کی کتابوں میں بیان کر دیا، مگر علم باطن یعنی علم الفقر، علم تصوف، علم القلب جس کو کہتے ہیں، اس کو کھلم کھلا بیان نہ کیا کہ نادان لوگ افضلیت کے اس اعلان پر فتویٰ دا کر ان کو قتل کر دیں گے۔ اسی بات کو حضرت حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یوں روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تم سے وہ حدیثیں بیان کروں جو میں جانتا ہوں تو تم 3 گروہ میں بٹ جاؤ گے۔ ایک گروہ میرے قتل کرنے پر آمادہ ہوگا، اور ایک میری امداد سے دستبردار ہو جائے گا، جبکہ تیسرا گروہ جو ہے وہ مجھے جھٹلائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ کے ایک بہت بڑے آزاد قلندر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر فرصت اور تنہائی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسرار اور معرفت اور رموز باطن کی تعلیم فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ کا خطاب صاحب سر الرسول قرار پایا۔ اور دوستو، سر سے مراد راز ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رازوں کا جو حامل تھا، یہ خطاب ان کو ملا، اور یہ راز عام لوگوں کو بیان کرنا منع تھا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقتدار میں آپ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں طالبین و مشتاقین کو یہ اسرار کے بطون کی تلقین بڑے زور و شور سے کرتے تھے۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ جو محبت کرنے والے تھے وہ مست الست ہو کر صحراؤں میں گوشہ نشینی اختیار کرنے لگ گئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر قدغن لگوا دی، منع کر دیا، اور کہا کہ لوگوں کی دنیا کو خراب مت کرو، کہ دین اور دنیا اکٹھے ضروری ہیں۔ دوستو، اس لائن میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دین اور دنیا کو اکٹھا لے کر چلتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ثابت ہے۔ تو جو لوگ کچھ عرصے کے لیے اگر گوشہ نشینی اختیار کر لیں اور ذکر اذکار اور جنگلوں میں، بیابانوں میں اللہ کی یاد اور محبت اور اللہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے نکل جائیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو آخر کار بامر مجبوری حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کو خیر باد کہنا پڑا۔ یہی وہ راز تھا جس کی وجہ سے لوگ دنیا چھوڑ کر صحرا نشینی اختیار کر گئے، مگر وہ معتدل نہ رہ سکے، جبکہ خواص ہی
اس علم کو برداشت کرتے ہیں۔ حضرت منصور حلاج کو بھی انہی کیفیات کی بدولت سولی پر چڑھا دیا گیا، مگر ایسی کیفیات تک پہنچنا محال ہے۔ ایسے اسرار اور رموز کو ہر جگہ بیان نہ کرنے کی تلقین بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ حضرت ابو داؤد بروایت ابو بکر بن شیخ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہر گروہ انبیاء کو حکم ہے کہ لوگوں کو ان کے عقلوں کے موافق بات کریں، یعنی ایک شخص جو ہے اس کا قلب، اس کا ذہن اس طرح کی سوچ کا حامل ہی نہیں ہے، تو اس طرح کے بندوں سے ایسی بات کرنا نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک حد سے بڑھ جانے والے اور ایک غلط سمجھنے والے۔ اگر ان دونوں سے ان کی عقل کے مطابق راز کی باتیں ان سے نہ کی جائیں تو پھر جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں وہ راہ طریقت میں حد سے اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ پھر خرافات میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جو نہیں ماننے والے ہیں وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کو منع فرمایا۔ یاد رہے کہ جن کی عقل زیادہ ہے ان کے مراتب بھی زیادہ ہیں، اس لیے کاملین اعلیٰ قدر مراتب عقل جو ہیں وہ کسی کسی کو تعلیم فرماتے ہیں، اور اپنی اپنی عقل کے مطابق ہر کوئی اس کا ثمر پاتا ہے، اور کم فہم لوگ ایسی تعلیم سے بددل اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ روایت ہے کہ ان للقرآن ظاہراً و باطناً و حد مطلعاً، یعنی قرآن پاک کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اور ایک نہایت مقام ترقی ہے، اور بعض معنی تو ایسے ہیں کہ سوائے خدا کے ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اور ایک اور حدیث شرح سنت بروایت ابن مسعود میں ہے کہ قرآن پاک کے 7 مطالب ہیں، اس میں ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اور ہر ایک مقام و درجے والے لوگوں کے لیے اس میں ترقی اور معلومات ہے۔ دوستو، حدیث مبارکہ ہے کہ ما حدث قوما بحدیث لا یفقہونہ الا کان فتنۃ علیہم، یعنی جو کوئی تم میں سے کسی قوم سے ایسی بات کرے جس کو وہ نہ سمجھے تو اس پر ایک بلا ہوگی۔ اب بہت واضح سی بات ہے کہ اکثر اوقات ہم جب کسی ایک سادہ فہم کم علم شخص سے اسرار اور نور و بشر کی اور معراج کی بات کرتے ہیں اور انوار و تجلیات اور ان کے اثرات کی بات کرتے ہیں، بقاء و فنا کی بات کرتے ہیں، تو ایسا شخص جو ہے وہ نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کا انکار کر دیتا ہے، اور انکار کر دینا، ایمان سے خارج ہو جانا، غائب پر انکار کر کے اور ایمان سے خارج ہو جانے سے بڑی کون سی بلا ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص کسی قوم کے سامنے ایسی بات کہتا ہے جس کو اس کی عقل نہیں پہنچتی تو ان میں سے بعض آدمیوں پر وہ بات فتنہ ہو جاتی ہے، اس لیے حکم ہے کہ تکلم الناس علی قدر عقولہم، یعنی لوگوں سے کلام ان کی عقل کے مطابق کرو تاکہ وہ سمجھ جائیں، اور ایسی بات ہرگز نہ کہو جس سے وہ تشویش میں پڑ جائیں، اس کا انکار کر دیں اور ان کا ایمان خراب ہو جائے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک حد سے بڑھ جانے والے اور ایک غلط سمجھنے والے۔ اگر ان دونوں سے ان کی عقل کے مطابق راز کی باتیں ان سے نہ کی جائیں تو پھر جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں وہ راہ طریقت میں حد سے اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ پھر خرافات میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جو نہیں ماننے والے ہیں وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ بھی ایک راز ہے جس کی وجہ سے ہمارے دوستوں میں فرقہ وارانہ تصورات جو ہے پیدا ہوئے، اور پھر
اس طرح مختلف فرقہ جات بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔